بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثمان لو أن لي 40 ابنة لزوجتك واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا، جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ مجھ سے پوچھتے ہو قرآن کہاں رہتا ہے، مجھ سے پوچھتے ہو قرآن کہاں رہتا ہے، سفر ہو یا حضر ہو یہ مومنوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ خلاق دو عالم نے قرآن جو اتارا ہے، خلاق دو عالم نے قرآن جو اتارا ہے، اعجاز تھا، اعجاز ہے، اعجاز رہے گا۔ خلاق دو عالم نے قرآن جو اتارا ہے، اعجاز تھا، اعجاز ہے، اعجاز رہے گا۔ عجب بانٹی ہے صحابہ نے ایمان کی دولت، امت پہ احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء اکرام، نوجوانان ملت، دو موضوع ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور جو قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے اس کا دفاع اور تحفظ میرا بھی اور تمام مسلمانوں کا یہ حق ہے، ان کے ذمے یہ بات لازم ہے۔ 10 منٹ کا ٹائم ہے، 3 باتیں جو ہیں وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، یا ان کے مناقب اور فضائل قرآن کی نظر میں، فرمان مصطفیٰ کی نظر میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں، اور کچھ باتیں قرآن کے بارے میں 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات جو میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے اندر ان کی 4 صفات بیان فرمائی۔ نمبر 1 ساجد، سجدہ کرنے والا۔ نماز کی حالت میں آدمی سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ کون سی ہے؟ سجدے کی حالت۔ دوسری صفت قائمن، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ان نمازوں کے علاوہ ایک اللہ کی محبت والی نماز ہے، اللہ کے قرب والی نماز ہے، اسے کون سی نماز کہتے ہیں؟ تہجد کی نماز۔ ساجد بھی ہیں، قائم اللیل بھی ہیں، اور یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے تیسری بات ہے وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، کہ وہ آخرت سے ڈرنے والے ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تمام صفات ہونے کے باوجود نیک بندہ ہی اللہ سے ڈرتا ہے نا، باغی نہیں ڈرتا ہے، سرکش نہیں ڈرتا ہے، تو اللہ کے مقرب ہیں وہ ڈر رہے ہیں۔ اور چوتھی بات وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، وہ اپنے رب کی رحمت کے طلبگار بھی ہیں۔ دوسری بات قرآن کی نظر میں، اور یہ دوسری بات جو ہے فرمان مصطفیٰ کی نظر میں، وہ بھی قرآن سے۔ میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیبیہ کا موقع تھا، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو بیت رضوان جو ہوئی اس میں یہ بات پھیلی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور وہاں پر صحابہ کتنے ہیں؟ 1400۔ صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا کہ میرے محبوب پیغمبر میں عثمان کا بدلہ لوں گا،
میں عثمان کا بدلہ لوں گا۔ 1400 صحابہ اور میرے محبوب پیغمبر اپنی جان دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اللہ کا نبی بھی عظمت والا اور یہ صحابہ بھی عظمت والے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ میرا پیغمبر بھی بیعت کر رہا ہے، صحابہ اکرام بھی بیعت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ان سے راضی۔ تو یہاں پر تحت الشجرہ جو ہے یہ اللہ پاک نے کیوں فرمایا؟ وہ جس درخت کے نیچے بیعت کی جا رہی ہے، اللہ پاک نے حضرت عثمان کی وجہ سے اس کے مقام کو بھی بڑھا دیا اور قرآن میں اس کو بیان فرما دیا۔ تیسری روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے، بعض لوگ یہ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہے، تو اس شادی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہے، اس شادی کا خرچہ اٹھانے والے کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا پھر کوئی الجھاؤ باقی رہتا ہے؟ پیغمبر کی بیٹی ہیں، ان کے دلہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور خرچہ پورے کا پورا جو ہے سامان کا شادی کا ادا کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیر روما آپ نے بشارت دی، جو لے کے فروخت کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواں خریدا، مسلمانوں کے نام پہ وقف کیا، اور پانی کا ایک پیالہ بھرا، بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ اصل نے اپنے ہاتھ بڑھائے، اس کو پینا چاہا تو اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیا۔ میرے محبوب پیغمبر نے سوال کیا کہ عثمان کیا یہ پیالہ میرے لیے نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لیے ہے۔ کیا پانی میرے لیے نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لیے ہے، تو پھر پلاتے کیوں نہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میرا دل کرتا ہے کہ ہاتھ عثمان کے ہوں اور لب مصطفیٰ کے ہوں۔ اپنے ہاتھوں پہ پانی ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ پھر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے عثمان، حوض کوثر سے لوگ آ رہے ہوں گے، میرے امتی آ رہے ہوں گے، میرے دائیں طرف ابوبکر ہوں گے، بائیں طرف حضرت عمر فاروق ہوں گے، تو وہ ان کو دائیں طرف والوں کو پانی پلائیں گے اور بائیں طرف والوں کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پلائیں گے، اور آئیں گے وہ قسمت والے ہی، وہ دوسرے نہیں آئیں گے بھائی، جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے وہی آئیں گے۔ اور تو میرے سامنے سے آئے گا، میں پیالہ بھر کے تجھ کو پیش کروں گا، میں پھر پیچھے کر لوں گا، تو مجھ سے پوچھے گا کہ اے میرے محبوب پیغمبر کیا یہ پانی میرے لیے نہیں ہے؟ میں کہوں گا آپ کے لیے ہے۔ کیا پیالہ میرے لیے نہیں ہے؟ میں کہوں گا آپ کے لیے ہے۔ میں عرض کروں گا، آپ کہیں گے یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے، تو پھر میں وہاں پر کہوں گا کہ اے عثمان آج ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں گے اور لب عثمان کے ہوں گے۔ یہ محبتوں کا اظہار ہے۔ اور جو تیسری بات عرض کر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ان سے روایت ہے کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لو ان لی 40 ابنتن، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا الجھاؤ کو باقی رہتا ہے؟ اب آتے ہیں قرآن مجید پر۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور یہ قوموں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی القرآن حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن آپ کے لیے دلیل ہے یا آپ کے خلاف دلیل ہے۔ اب مسلمان اس کو سمجھ عمل کرے تو اس کے لیے دلیل بن کے اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اور بات رہ گئی بے حرمتی والی، اس پر ایک واقعہ سنا کے جو ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 1935 عیسوی میں جرمنی میں ہٹلر نے ایک تقریب مقرر کی، 70 نسخے بائبل کے اکٹھے کیے، 70 نسخے، اور ہر نسخے کو دوسرے نسخے کے ساتھ ملانا چاہا۔ اس کی جو روایتیں ہیں، تختیاں ہیں، اس کی لائنیں ہیں، ایک بھی نسخہ ان 70 نسخوں میں سے دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکا۔ 70 نسخے بائبل کا، انہوں نے تو اپنی جانچ پڑتال کیا، کہتے ہیں گھر سے پڑتال شروع ہوتی ہے جی۔ وہ جملہ ہے الٹا ہے، مولوی سمیع اللہ صاحب فرماتے ہیں، میں یہاں بیان نہیں کرتا، وہ اپنی نجی محفلوں میں ہی ہوتا ہے، ابھی اسٹیج پہ نہیں ہوتا، لیکن علماء کرام اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ بات گھر سے شروع ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنی
ہاں یہ جو بائبل جو ہے نا، بائبل انہوں نے اس کو چیک کیا تو 70 نسخے، ایک نسخہ صبح اور شام اور دن اور رات، اور اس کا پہلا صفحہ اور ہے، دوسرا اور، تیسرا اور، چوتھا اور ہے، نہیں مل سکے۔ پھر انہوں نے 40,000 نسخے قرآن مجید کے اکٹھے کیے۔ کتنے؟ 40,000 نسخے۔ مقصد کیا تھا بتائیں بھی، کوئی ذہن میں بات آ رہی ہے سمجھنے والی بات؟ مقصد یہ تھا کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی مل جائے، کوئی زبر زیر، کوئی پیش، اللہ کے فضل و کرم سے 40,000 نسخے اکٹھے کرنے کے باوجود ایک زبر زیر، جو امریکہ سے قرآن آیا وہ بھی وہی تھا جو مسلمانوں والا تھا، جو انگلینڈ سے آیا وہ بھی تھا، جو ہالینڈ سے آیا وہ بھی مسلمانوں والا تھا، جو فرانس سے آیا وہ بھی تھا، جو سویڈن سے آیا وہ بھی تھا۔ پوری دنیا کے ایک سروے کے مطابق 206 ملک، اور ان 206 ملکوں میں 56 اسلامی ملک، تو 262 ملکوں میں سے انہوں نے ہر شہر سے قرآن لیا ہوگا، ہر علاقے سے قرآن لیا ہوگا۔ اب 40,000 ایسے تھوڑا بن گیا ہو گیا، انہوں نے سوچا ہوگا شہر والا اور ہوگا، گاؤں والا اور ہوگا، کسی دیہات کا اور ہوگا، کسی مسجد کا اور ہوگا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو یورپ سے قرآن آیا وہ بھی مسلمانوں والا تھا، جو امریکہ سے آیا وہ بھی ان والا تھا، جو فرانس سے آیا وہ بھی مسلمانوں والا تھا، جو ہالینڈ سے آیا وہ بھی مسلمانوں والا تھا۔ قرآن مجید تو دور کی بات ہے، قرآن مجید کا ایک سپارہ نہ بدلا، سپارہ تو دور کی بات ہے، اس کی ایک سورت نہ بدلی، سورت تو دور کی بات ہے، ایک رکوع نہ بدلا، ایک آیت نہ بدلی، ایک لفظ نہ بدلا، لفظ کے نیچے اگے ایک حرف نہ بدلا، حرف کی زبر اور زیر اور ایک نقطہ نہ بدلا۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور ہم اس کے پہرے دار ہیں۔ اگر ہم اس کی حفاظت میں لگیں گے تو اللہ رب العزت جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کر رہے ہیں ہماری بھی حفاظت کریں گے، اور جس طرح قرآن مجید چمک رہا ہے، مجھے بتائیں کیا پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جو قرآن مجید کی تعداد کے مطابق شائع ہوئی ہو؟ پوری دنیا میں کوئی ایسا دیوان ہے، کوئی ایسا رجسٹر ہے؟ شاعر اپنے دیوان لکھ کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا کرتے تھے۔ ایک شاعر اپنا دیوان لٹکا کے دنیا سے رخصت ہو گیا، اور قرآن مجید کی سورت کوثر نازل ہوئی تو اس کی بہن جو ہے اس دیوان کو اتار کے پھاڑ دیتی ہے کہ میرے بھائی کا یہ دیوان قرآن مجید کی اس چھوٹی سورت کے مقابلے میں بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائی بزرگو، ہم اس کے ساتھ لگیں گے تو اللہ رب العزت ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن مجید شائع ہوا ہے اتنی تعداد میں کوئی کتاب نہیں ہوئی، اور پوری دنیا میں جتنے قرآن مجید کے حافظ ہیں اتنی تعداد میں کسی اور کتاب کے حافظ نہیں ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ظرف ہے۔ الحمدللہ جب سے اسلام شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا میں آپ کو کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جس نے کسی نبی کی توہین کی ہو، کسی کتاب کی توہین کی ہو، کسی مذہب کی توہین کی ہو۔ پوری دنیا میں کمزور سے کمزور ایمان والا مسلمان دنیا میں نہیں ملے گا۔ اس کے مقابلے میں بہت سارے بے ایمان ایسے مل جائیں گے، انہوں نے خود اپنی کتابوں کی بھی توہین کی ہے۔ قرآن تو دور کی بات ہے، یہ توہین ہی تو ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے اس کو بدل دیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ ہم اپنی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن کے سفیر کو فی الفور نکالا جائے، اپنی سرپرستی کے اندر ایسا لاہ عمل اور قانون بنایا جائے۔ اگر امریکہ کے اندر اقوام متحدہ میں OIC میں کہیں کوئی کتا بھی مرتا ہے اس کا پرسان حال ہوتا ہے، کیا امت مسلمہ یہ اتنی ہی مظلوم ہو چکی ہے، یہ اتنا ہی ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے؟ انبیاء اکرام کی بالخصوص ہمارے محبوب پیغمبر کی بھی توہین ہوتی ہے اور اس قرآن کی بھی توہین ہوتی ہے، لیکن کوئی قانون ایسا پاس نہیں ہوتا ہے جو پوری دنیا کے لیے لاگو ہو۔ انسانیت کے لیے قانون ہیں، جانوروں کے لیے قانون ہیں، کتوں اور بلیوں کے لیے قانون ہیں، لیکن قانون نہیں ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمان تو سلامتی کا درس دینے والا ہے، مسلمان بھی، اسلام بھی، سلام بھی، مومن بھی، ایمان بھی، ان سب کے مادے ہی امن والے ہیں، سلامتی والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔